شیطان کی ایک اور بہت بڑی چال کیا کہ انسان کو ناشکرا بنانا. جب انسان ناشکرا ہوتا ہے تو اس کے اندر کمپلینٹس بہت ہوتی ہیں. کسی کو انسان نہیں چھوڑتا, ہر ایک سے کوئی نہ کوئی شکایت. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بتائیے کہ دنیا میں کون سا ایسا شخص ہے جس سے آپ کو کوئی شکایت نہیں, وہ ہو سکتا ہے جس کو آپ جانتے ہی نہ ہو, جس سے تعلق واسطہ نہیں, لیکن جس کے ساتھ تعلق ہے اور جتنا زیادہ تعلق ہے اس کے ساتھ اتنی ہی زیادہ شکایتیں ہیں. تو یہ ریلیشن شپ میں خرابی, یہ اس کا ایک بہت اہم کام ہے کہ جس کے بعد انسان ہرٹ ہوتا ہے, پریشان رہتا ہے, بد دل ہوتا ہے, خوشی اس کی ساری ماری جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی خوشی کے موقع ہوتے ہیں, بچوں کی شادی کے مواقع ہیں, اب اس میں کوئی رشتہ دار روٹھ کے بیٹھ جائے گا, کہیں کوئی کھانے پہ طنز کر دے گا, کوئی کسی چیز کے اوپر کمنٹ کر دے گا, تو انسان کہتا ہے میں اتنا تھکا, میں نے اتنا کچھ کیا, اتنا مال خرچ کیا, اتنا وقت, مجھے کیا ملا؟ آخر میں تھک ٹوٹ کے بیٹھ گئے اور لوگوں کی باتیں ہی سننے کو ملی. تو اس قسم کی یہ جو پھوٹ ڈلوانا ہے اور تعلقات کی خرابی ہے, یہ عموماً شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہوتی ہے جس سے انسان کو آگاہ رہنا چاہیے. پھر اسی طرح انسانوں کو گمراہ کرنے کے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدم کے بیٹے کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان اس کے مختلف راستوں میں گھات لگا کے بیٹھ جاتا ہے. پہلے اسلام کے راستے پہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کیا تم اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑ دو گے؟ اس کو یہ سجھاتا ہے, یہ خیال دل میں ڈالتا ہے. یعنی جب کوئی شخص اسلام کی طرف آنے لگتا ہے یا مسلمان ہونے لگتا ہے یا دین کے اندر شعوری طور پہ آنے لگتا ہے کہ مجھے اب دین کو سمجھنا چاہیے, جاننا چاہیے, میں مسلمان تو ہوں لیکن مجھے اپنے ہی دین کا نہیں پتا, تو وہ کہتے کہ کیا تمہارے ماں باپ غلط تھے؟ تو وہ اس کو اس طرح اس راستے پر آنے نہیں دیتا. پھر انسان شیطان کی بات نہیں مانتا اور اسلام قبول کر لیتا ہے. پھر وہ ہجرت کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے, کہتا ہے کہ آپ تو ہجرت کرے گا, اپنے باپ دادا کی زمین کو چھوڑ دے.